خداوند کے قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہے آج جس نے مجھے پھر ایک موقع دیا ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکوں۔ کلام سے پہلے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ قدوس قدوس رب الفاظ اسمان اور زمین کے خالق و مالک، تو جو اسمان کی بلندیوں پر رہتا ہے، تو ہم پر نگاہ کرتا ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اے باپ، آج جو میں تیرا کلام، تیرے منہ کی باتیں لوگوں کے ساتھ مل کر شیئر کرنے والا ہوں، مجھے الفاظ کی ترتیب، الفاظ کا ذخیرہ دینا، اور جتنی دیر میں کلام سناؤں تیرا مسا مجھ پہ چڑھا رہے۔ اور اے باپ، میری درخواست ہے کہ یہ میرا آج کا کلام تجھے پسند آئے۔ باپ، میری چھوٹی سی محنت کو سن اور قبول کر۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا میں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آئیے ایک بار پھر ذرا اس حوالہ کو دیکھتے ہیں جو بھی آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی گئی۔ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے گناہ ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی سب شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراغ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراغوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، چاروں اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کے قبر پر فاتح ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے کو بڑے آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور ہم اس حوالہ میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر چند اہم ترین واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو ہم ابھی دیکھیں گے۔ لوکا رسول، یوحنا رسول کے انجیلی بیان میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور رسولوں پر بدی حالت، اس کی پرسنل اپیرنس، فزیکل اپیرنس کے ظاہر ہونے پر چند واقعات پر توجہ مبذول کروائی گئی ہے کتاب مقدس میں۔ ابھی چند دن پہلے یا 2-3 ہفتے پہلے ہم نے ایسٹر کا تہوار بڑے جوش و خروش سے منایا ہے۔ سن رائز سروسز ہوئی ہیں اور بڑے بڑے جلوس نکالے گئے ہیں، اور ایک ہی آواز ہر طرف سے آتی تھی، ہیلیلویا بولو، یسوع زندہ ہو گیا۔ بے شک یسوع زندہ ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع کا زندہ ہونا تمام کائنات پر ایک سب سے بڑا ایونٹ ہے کہ یسوع زندہ ہوا
اور ہوئے زمین پر اس سے بڑا واقعہ نہیں ہوا. بے شک تمام دنیا میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان تمام واقعات کی رونقیں اس واقعے کے سامنے مان پڑ جاتی ہیں. اور یسوع مسیح کے بارے میں نو ڈاؤٹ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ بے مثال ہیں. اس کے بارے میں ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. لیکن یہ تمام دنیا کے مسیحی اس دن کو ایک بہت بڑا دن مانتے ہیں. اور ہم بھی ایسٹر کے یام میں ابھی ہم آج کل بھی ایسٹر کے یام میں ہیں جب تک کہ یسوع مسیح کا صعود یعنی آسمان پر جانا مکمل نہیں ہو جاتا. میرے عزیزو یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر وہ 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا. اس نے بہت سے معجزات دکھائے اور لکھا ہے کہ ان کا ذکر کتاب مقدس میں نہیں ہے. اگر وہ سارے لکھے جاتے تو شاید لکھا ہے کہ کتابوں کے رکھنے کی جگہ نہ ہوتی جتنے معجزات بھی یسوع مسیح نے دکھائے ہیں. اگر ہم اس حوالہ میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا. ہفتہ کا پہلا دن کون سا تھا؟ یہودی دستور کے مطابق اتوار ہفتہ کا پہلا دن تھا اور ہفتہ سبت والا دن کہلاتا ہے. اور آج کل کے مسیحی کلیسیائیں بھی اس کو سبت کا دن مانتی ہیں. اتوار کا دن کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بہت مبارک دن ہے. اس دن ہمارا مسیحا نچیے دو جہاں دوبارہ قبر میں سے زندہ ہو کر جی اٹھا. اس لیے بہت مبارک اور بہت اہم دن ہے اور ہم اس کو ہفتہ کا پہلا دن کہتے ہیں. گو کہ آج اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو منڈے یعنی سوموار کو ہفتہ کا پہلا دن کہا جاتا ہے. لیکن مسیحی کلیسیوں میں اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے. پھر لکھا اسی دن مریم مگدلینی کو یسوع ملا. مریم مگدلینی کو یسوع ملا اور دو شاگردوں نے وہاں اندر جا کر اس بات کی تصدیق کی کہ اس کی قبر خالی ہے. میرے عزیزو یہی ہمارا ساری دنیا میں ایک نعرہ ہے کہ ہمارا کبھی ایمان ہے کہ ہمارے مسیحا کی قبر خالی ہے. تمام دنیا کے جتنے بھی معبود ہیں وہ ابھی تک قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن میرا مسیحا زندہ ہو گیا ہے. اور جب یسوع اپنی زمینی خدمت میں تھا تو اس نے کئی بار اس بات کی طرف اشارہ کیا اپنے دوبارہ جی اٹھنے کا. اور اس نے کہا کہ اس مقدس کو اٹھا دو میں 3 دن میں بنا دوں گا. تو وہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ ہیکل کی بات کر رہا ہے. لیکن یسوع مسیح اپنے مقدس کی بات کر رہے تھے کہ میں 3 دن کے بعد دوبارہ جی اٹھوں گا. اور اسی طرح 2 بار انہوں نے یسوع اپنی موت کا اپنے شاگردوں سے بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ابن آدم غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے اور وہ اس کی تذلیل کریں گے, اسے قبر دیں, اسے صلیب دیں گے اور میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. لیکن رسول اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ آج تک کیا کسی نبی کے سے رسول نے کہا کہ میں تیسرے دن مردوں سے جی اٹھوں گا؟ نہیں, یہ شرف میرے مسیحا کو حاصل تھا. اور لکھا ہے کہ وہ شاگرد جو ہے وہ یہ بات یسوع سے پوچھنے سے ڈرتے تھے, وہ گھبراتے تھے کہ ہم کس طرح یسوع سے یہ بات پوچھیں. مریم مگدلینی اور 2 شاگردوں نے جنہوں نے اس کی قبر خالی تھی وہ اس بات کے شاہد ہیں اور گواہ ہیں. قبر کیوں خالی تھی؟ اس لیے کہ وہ آسمان پر چلا گیا. کیوں آسمان پر چلا گیا؟ کہ آسمان سے آیا تھا, آسمان سے آیا تھا, اس کا آسمان پہ جانا لازم تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معبود جو ہیں وہ سارے ان کی قبریں خالی ہیں. کیوں خالی ہیں؟ کہ وہ زمین پر آئے اور زمین کا ہی ہو کے رہ گئے. آج ان کے پیروکار جتنے بھی ہیں ان کی قبروں پر جاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اندر ہیں. ہم کیوں پھول نہیں, ہم کیوں قبر پہ نہیں جاتے؟ کیونکہ وہ قبر میں ہے نہیں ہے, اس کی قبر خالی ہے, وہ آسمان پر چڑھ گیا ہے. اور مریم مگدلینی اور شاگرد صبح کے وقت جاتے ہیں
لیکن شام کے وقت, اسی دن شام کے وقت جب شاگرد ایک جگہ جمع تھے, اور لکھا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا جس جگہ بھی ایک گھر تھا, ہال تھا, جہاں بھی تھا, انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے. اور دعا کس چیز کی پکا رہے تھے؟ شاید وہ گلٹی فیل کر رہے ہوں کہ ہم اپنے استاد کو نہیں بچا سکے, اس لیے وہ اپنے اندر سے وہ اپنے آپ میں گلٹی ایک قسم کا فیل کر رہے تھے, قسم کا ان کو کہنے کے ایک ایمانی دھچکا تھا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکے. یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ رومی سپاہیوں کے خوف سے بھی اندر چھپے ہوئے تھے کہ شاید رومی سپاہی اس جیسا سلوک ہمارے ساتھ بھی نہ کرتے. یا ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں رہ کر وہ دعا کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے تھے, کیونکہ پولس رسول کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اسی وقت میں طاقت حاصل کرتا ہوں. کون سی طاقت؟ روحانی طاقت. وہ روحانی طاقت کی بات کر رہے تھے, لیکن لکھا ہے کہ یسوع مسیح ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا ہے. یسوع مسیح مختار کل ہے, اسی کسی گیٹ یا دروازے کی ضرورت تو نہیں ہے, وہ جب چاہے جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے. تو جب شاگرد وہاں تھے تو لکھا ہے کہ یسوع وہاں پر موجود ہوا اور ان سے 4 باتیں کی, 4 اہم باتیں کی. ان سے کہا تمہارے سلامتی ہو. سلامتی کیا ہے؟ امن, صلح, خوشحالی, گانگت, بھائی چارہ. یہ 4 چیزیں ان کے ساتھ ان کو کہی کہ ان کے لیے یہ سلامتی کے الفاظ بولے, یہ گانگت کے الفاظ بولے کہ یہ تمہارے سلامتی ہو. پھر ان سے کہا دوسرا, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھے تو وہاں لکھا ہے خدا نے دنیا میں اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم دے, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. یہاں یہ جو بات کہی گئی ہے باپ نے مجھے بھیجا ہے, یہ اس بات کو, یہ جو ورس ہے اس بات کو یہ پورا کرتی ہے. اس کے تمام باتیں جو یسوع مسیح نے کہی, ایک ایک نقطہ جو اس کا پورا ہوا کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں جن کا ذکر ابھی ہم آگے دیکھیں گے. اور تیسرا کہا ہے یہ کہہ کر ان پر پھونکا کہ کہا روح القدس لو. روح القدس ان کو کس لیے دیا؟ ان کو روحانی ترقی کے لیے روح القدس دیا, تاکہ یسوع کو پتا تھا کہ جب انہوں نے خدمت کے لیے جانا ہے تو یہ مددگار کے طور پر ان کے ساتھ ہوگا, اس لیے روح القدس ان کو دیا. اور چوتھا کہا جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے, اور جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے. یہ ایک اختیار دیا, ان کو اختیار دیا. یسوع مسیح جب اپنی زمینی خدمت میں تھے تو فریسی اکثر سوال کرتے تھے کس اختیار سے تو کہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف ہوئے, یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہتے تھے کہ یہ اختیار مجھے میرے باپ کی طرف سے ملا ہے. وہ باپ کے اختیار کو ہر جگہ انہوں نے اپنا کہیں نہیں کہا کہ میں ہوں, ہر جگہ انہوں نے باپ کے اختیار کو ظاہر کیا, باپ کو مقدم رکھا. ایون جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی تو وہ بھی کہا اے ہمارے باپ. انہوں نے اپنا نام لے کر کوئی دعا نہیں کی, اپنے باپ کو انہوں نے مقدم رکھا. اور یہ اختیار اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو دے رہے ہیں. اگر ہم اس آیات میں دیکھیں جو لکھا ہے کہ ان 12 میں ایک شخص یعنی توما جسے تمام کہتے ہیں یسوع کے آنے کے وقت ہاں ان کے ساتھ نہ تھا. بس شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے, مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کی آنکھوں میں میخوں کے سراغ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراغوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں ہرگز یقین نہ کروں گا. اس نے شک کیا کہ میں کیسے مان لوں, کس طرح تم یہ کہتے ہو کہ یسوع جی اٹھا ہے. اور ان آیات میں توما رسول کا ذکر ہے. مین فوکس ان آیات میں کون ہے؟ توما رسول ہے. توما رسول کا عربی میں دیکھیں تو اس کا نام توما ہے, اور یونانی میں اس کا نام ڈیڈیمس ہے, جس کا مطلب ہے ٹوین یا ڈوئل پرسنالٹی. ڈوئل پرسنالٹی,
दो शख्सियत को रखता है, एक शक वाली भी और एक दूसरी भी है, इसीलिए इसको डाउटिंग थॉमस भी कहते हैं, यानी शक वाला तोमा। डाउटिंग थॉमस यानी शक वाला तोमा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ और भी बहुत से बातें की जो इसमें लिखी गई नहीं गई हैं। और हम देखते हैं कि किताब मुकद्दस में अगर हम पुरानी अहद में देखें तो पुराने बादशाहों के जितने वाक़ात हैं, उन वाक़ात के आखिर में क्या लिखा है? उस बादशाह का नाम लेकर, इसने जो किया सो किया। इनके तमाम वाक़ात इस्राएल की बादशाहों की किताब में दर्ज हैं, वहाँ लिखे हुए हैं, किताब मुकद्दस में नहीं लिखे हुए। इसी तरह इस तुमा रसूल के बारे में भी एक रवायत है कि जब रसूल शागिर्द साहब जगह इकट्ठे थे तो उन्होंने कुरा डाला कि हम सब कौन से इलाकों में कहाँ कौन खिदमत के लिए, कौन बशारती पैगाम को लेकर जाएगा। तो लिखा है कि तुमा रसूल का नाम हिंदुस्तान में आने के लिए निकला, लेकिन वो हिंदुस्तान आना नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था? कि वो उसका एक उसका विजन था कि मैंने वहां पर नहीं जाना। और लिखा है कि उस वक्त यीशु मसीह ने उसे ख्वाब में आकर कहा कि तू वहां पर जा, लेकिन उसने फिर इनकार की, वो नहीं किया। और ये खुदा का एक निज़ाम है, खुदा की कुदरत है कि वो उन दिनों में आप जानते हैं कि जो लोग जिनको वो बेचा जाता था, खरीदा जाता था, वो एक आम रस्म थी कि वो लोगों को कैदी बनाकर, गुलाम बनाकर खरीद दिया जाता था। तो इसे भी एक गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। जो इसको एक शख्स लेता है, उसका नाम हबान है, वो इसको खरीद लेता है और वो उसको खुदा की कुदरत देखते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ हिंदुस्तान जाना है। He has no argument. Why? Because he is slave. वो एक गुलाम है, वो उसके आगे आर्गुमेंट नहीं कर सकता कि मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा। वो उसके साथ हिंदुस्तान आ जाता है। और उस वक्त वहाँ पर एक बादशाह है जिसका नाम गुड निफर है। अब वो क्या करता है? वो महल बनाना चाहता है। और चूंकि ये पेशे के लिहाज से एक बढ़ई था, आप सब जानते हैं कि सारे रसूल शागिर्दों का कोई ना कोई पेशा था, और इसका पेशा बढ़ई था, ये इमारतें बनाता था। और बान इसको बादशाह के पास ले गया और उसने कहा कि ये शख्स जो है ये तेरे लिए एक महल बनाएगा। और बादशाह ने उसे बहुत से पैसे दिए और उसने क्या किया? उन पैसों को गरीबों में, नीडी पर्सन में बांट दिया। जब उसने बांट दिया और बादशाह को पता चला तो बादशाह बहुत उससे नाराज हुआ और उसने कहा कि मैं तुम्हें अगले दिन कत्ल करा दूंगा। और लिखा कि उसी रात बादशाह के भाई ने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब क्या देखा? कि वो मर गया है, आसमान पर चला गया है, और आसमान पर उसने एक बहुत आलीशान महल देखा है। और वो कहता है उनसे कि ये महल मुझे दे दो। वो कहते हैं नहीं, ये महल तेरे भाई का है जिसे तुम्हारे रसूल ने बनाया है। और क्या होता है? जब वो सुबह को उठता है तो अपने भाई को ये बात बयान करता है कि मैं इस तरह आसमान पर गया, मैंने खूबसूरत महल देखा है। और वो जो महल है उन्होंने कहा नहीं, हम तुझे नहीं दे सकते, ये तेरे भाई का है। तो उसका जो बादशाह है वो इस बात से बहुत खुश हुआ, उसने तुम्हारे रसूल को माफ कर दिया। और लिखा है कि वो दोनों भाई इस बात से मसीही हो गए। उसके इस इक़दाम से तुम्हारे रसूल ने हिंदुस्तान में आकर मसीहत की दाग फेंक डाली। वो यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर क़याम किया। और जो हमारे एक टेक्सला में हमारे पास्टर हैं, पास्टर मुनव्वर साहब, टेक्सला में उनका एक चर्च है और हम अक्सर वहाँ जाते हैं। और उसका वो सारा हमने वो टेक्सला में तुम्हारे रसूल का वो जो म्यूजियम कह लें, जो भी उस वक्त के वाक़यात हैं, वो सारी हमने वहाँ पर देखी हैं। यीशु मसीह के जी उठने के 8 रोज बाद लिखा है कि शागिर्द भी वहाँ पर, सब शागिर्द एक बार फिर वहाँ जमा थे और तुम्हारा रसूल भी वहाँ पर जमा था। उससे पहले तुम्हारा रसूल को जब शागिर्द ये बात बताते हैं कि हमने खुदावंद को देखा है, वो जी उठा है,
تو وہ کہتا نہیں میں نہیں مانتا. I do not agree with you unless I confirm this myself that Jesus is risen. کہتا ہے جب تک میں نہ دیکھ لوں کہ یسوع میں اپنے پسلیب سے دیکھ نہ لوں میں کبھی تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کروں گا کہ یسوع جی اٹھا ہے. اور اس کنڈیشن یہ لگائی کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں. سوراخ کیسے تھے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کیل ٹھونکے گئے تو اس کی وجہ سے سوراخ ہو گئے تھے. کہتا ہے نہیں میں اس کے سوراخوں میں دیکھوں گا. Then I will agree. پھر وہ کہتا ہے اس کی رومی سپاہی نے بھالے سے یسوع کی پسلی کو چھیدا تھا. کہتا ہے میں اس میں بھی ہاتھ ڈال کے دیکھوں گا پھر میں تمہاری بات پر یقین کروں گا. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 8 روز کے بعد شاگرد پھر اکٹھے ہیں اور اس وقت ان کے ساتھ کیا ہے توما رسول بھی ان کے ساتھ موجود ہے اور لکھا دروازے پھر اندر سے بند تھے اور یسوع ان کے بیچ میں آ موجود ہوا اور توما سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنی انگلی لا اور میرے زخموں کو دے اور اپنا ہاتھ میری پسلی میں ڈال اور یقین کر بے اعتقاد نہ ہو بے یقینہ نہ بن. دیکھ میں ہی وہ یسوع ہوں جسے مصلوب کیا گیا تھا. میں زندہ ہو گیا ہوں مجھ پر ایمان رکھ. اور اس سے کہا کہ تو اس سے ایک وعدہ پہ کیا تو بغیر دیکھے ایمان لایا ہے. مبارک ہے وہ جو لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. اور لکھا ہے کہ توما اس وقت ایمان لے آئے. اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے میرے خداوند اے میرے خدا. کیوں اس نے کہا کہ وہ ایمان لے آیا تھا؟ کبھی کسی رسول نے یسوع مسیح کو خداوند بھی نہیں کہا خدا بھی نہیں کہا. یہ اس کے ایمان کا اظہار تھا. یہی آج کا میرا موضوع تھا اظہار ایمان. وہ اس بات پہ ایمان لے آتا ہے کہ یسوع ہی ہمارا یسوع ہی خداوند ہے اور یسوع ہی خدا ہے. میرے عزیزو آئیے آج اپنی زندگیوں پر نظر کریں. کیا ہم توما کی طرح شکی رسول تو نہیں ہیں؟ کتاب مقدس میں جو شخص شک کرتا ہے اسے 2 دلا کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا کہ 2 دلا سمندر کی لہروں کی مانند ہوتا ہے. جب لہر اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس کا مان بہت مضبوط ہوتا ہے. جیسے بھی شک کرتا ہے جیسے لہر نیچے آ جاتی ہے اس کا مان بھی نیچے آ جاتا ہے. اس کی مثال بھی ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے. وہ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے وہاں پر. وہ تھک گئے اور اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم کشتیاں لے کر جھیل میں چلو میں تمہارے بعد میں آتا ہوں. اور لکھا ہے کہ جب کشتی جھیل میں تھی تو بہت مشکل انہیں پیش آ رہی تھی اور یسوع چلتے ہوئے پانی پر چلتے ہوئے ان کے پاس گئے اور وہ دیکھ کے ڈر گئے. وہ سمجھو کہ بھوت ہے. یسوع نے کہا اعتقاد رکھو. یسوع نے کئی بار ان کو کہا حالانکہ وہ اس کے ساتھ تھے پھر بھی وہ بے اعتقاد اور بے یقینی ہو جاتے تھے. اور پطرس کیا کہتا ہے کہ اے یسوع اے ربی میں بھی چل کے رہوں. تو یسوع نے کیا کہا تو بھی چل کے میرے پاس آ. تو کیا لکھا کہ چند قدم چلنے کے بعد وہ ڈوبنے لگا. کیوں ڈوبنے لگا؟ اس نے شک کیا کہ ہوا تیز ہے میں ڈوب ہی نہ جاؤں. تو جب ہم شک کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور جب ہم شک نہیں کرتے تو اس وقت جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال بھی ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں سے. جب الیشا نبی کے ملک میں قحط تھا اس سے کیا کہا صارفت میں چلا جا. تو وہ صارفت میں چلا جاتا ہے. وہاں ایک بیوہ جو ہے وہ لکڑیاں چن رہی ہے تو اسے آواز دے کر کہتا ہے کہ تو اندر سے میرے لیے 1 گلاس پانی لے آ اور اس کے ساتھ ایک ٹکیا بھی بناتی لا روٹی کی. تو وہ کہتی اے مرد خدا میرے گھر میں تیل میں کپی میں تھوڑا سا تیل ہے اور مٹکی میں تھوڑا سا آٹا ہے تاکہ میں ایک روٹی بناؤں اور میں اور میرا بیٹا کھائیں اور اس کے بعد ہم مر جائیں. وہ کیا کہتا ہے نہیں جب تک قحط ہے نہ تیری مٹی میں سے آٹا کم ہوگا نہ تیری کپی میں سے تیل ختم ہوگا. اس نے مرد خدا کی بات پر یقین کیا شک نہیں کیا. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے جتنی دیر تک قحط رہا وہ یہاں ان کے ساتھ روٹی کھاتا رہا. نہ اس کی کپی میں سے تیل ختم ہوا نہ اس کی مٹکی میں سے آٹا کم ہوا. میرے عزیزو جب ہم ایمان رکھتے ہیں شک نہیں کرتے تو جو کچھ ہم مانگتے ہیں اس میں مل جاتا ہے. اگر ہم متی رسول کی
انجیل میں دیکھیں اس کا 21واں باب اس کی 22ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو مل جائے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں ایمان کے ساتھ آج اس کے گھر میں ہے، ایمان کے ساتھ اس کے دعا مانگنی ہے، شک نہیں کرنا، تاکہ ایمان کے ساتھ جو دعا بھی مانگی جائے گی یسوع سے قبول کرتا ہے، وہ دعا ہماری قبول کرتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ہم بھی آج اس صلیب کی طرف اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اپنے ایمان کا قوی اظہار کریں اور بولیں منہ سے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ خداوند اس ایمان کے اظہار کے وسیلے سے ہمیں اس میں ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عنایت کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔